سے تھے، اس بنا پہ ان کو واپس بھیجا گیا تو لہٰذا وہ بھی ثواب کے اندر شامل تھے، اگرچہ چھوٹی عمر کے تھے۔ اور وہاں پہ حق اور باطل کا معرکہ ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کے دعائیں کر رہی ہے، رات کا وقت تھا اور رو رو کے دعا کر رہے تھے، یا اللہ یہ چند مسلمان ہیں اور میرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اگر یہ آج شہید ہو گئے، تمام کے تمام شہید ہو گئے تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، اسلام کا نام نشان ختم ہو جائے گا، قیامت تک تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ اب نبی پاک علیہ السلام بتا رہے ہیں اگر قیامت تک دین چلے گا تو انہی صحابہ کرام کے صدقے سے چلے گا۔ اب غزوہ بدر کے اندر کون شامل تھے، کن کے صدقے سے یہ دین پہنچا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ یہ 313 تقریباً جو صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں، اگر قیامت تک توحید کا پیغام پہنچے گا، میری رسالت کا پیغام لوگوں تک پہنچے گا اور اسلام کا نور پہنچے گا تو ان صحابہ کرام کے صدقے سے پہنچے گا۔ وہاں پہ نبی پاک علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں، اور صبح کے وقت جب لڑائی شروع ہوئی، جنگ شروع ہوئی، غزوہ شروع ہوا تو حضرت عکاشہ ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ جب تلوار ٹوٹی، حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تلوار تو ٹوٹ چکی ہے، اب میں کافروں کے ساتھ جہاد کروں، جنگ کروں تو کیسے کروں؟ نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک لکڑی موجود تھی، ایک لکڑی موجود تھی، آپ نے حضرت عکاشہ کو دی، فرمایا کہ یہ لے جاؤ۔ فعادہ سیفن، جیسے نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ لگایا، پہلے لکڑی تھی، اس لکڑی کو اللہ عز و جل نے تلوار کے اندر تبدیل فرما دیا۔ وہ شاندار اعلیٰ قسم کی، بہت بڑی قسم کی تلوار بن گئی۔ صرف غزوہ بدر کے اندر حضرت عکاشہ اس کے ساتھ جنگ نہیں کرتے رہے، جب تک وہ زندہ رہے نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہو گیا، آپ کے وصال فرمانے کے بعد بھی جب بھی حضرت عکاشہ جاتے تھے تو اسی تلوار کو ساتھ لے کے جاتے تھے۔ یہ ہے انقلاب ماہیت، ایک چیز کی حقیقت کو بدل دینا۔ یہ غزوہ بدر کے اندر ہوا، اس کی حقیقت کو نبی پاک علیہ السلام بدل رہے ہیں۔ وہ چھڑی ہے، خشک قسم کی چھڑی ہے، لیکن اس کو نبی پاک علیہ السلام تلوار کی شکل میں تبدیل فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن جاش، یہ بھی شفا شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی رسول ہیں، غزوہ احد میں ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ غزوہ احد کے اندر تلوار ٹوٹی، وہ کیسے تلواریں توڑ رہی ہیں؟ اسلام پھیلانے کے لیے توڑ رہی ہے، اور کافروں کو مطیع کرنے کے لیے اور ان کو فرما بردار کرنے کے لیے، ان کو جھکانے کے لیے، اسلام کی دہلیز پہ لانے کے لیے یہ تلواریں توڑ رہی ہیں، جہاد کر رہی ہیں، اور بتا رہی ہیں کہ اسلام ویسے نہیں پھیلا، اسلام اخلاق اور محبت کے ساتھ بھی پھیلا ہے اور اسلام تلوار کے ساتھ بھی پھیلا ہے۔ تو صحابہ اکرام علیہ رضوان اس طرح تلواریں توڑ رہی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کئی تلواریں ٹوٹ جاتی تھیں، ان تلواریں لوہے کی بنی ہوئی ہے، وہ ٹوٹ رہی ہے۔ ان کے اندر طاقت کتنی ہے صحابہ اکرام علیہ رضوان کے اندر؟ وہ تلوار ٹوٹ گئی۔ حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ احد تھا، حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں میری تلوار ٹوٹ گئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس طرح کھجور کی ایک شاخ لی، فرمایا یہ لے جاؤ۔ جیسے حضرت عبداللہ بن جاش وہ شاخ لے جاتے ہیں، اس شاخ کو نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ لگنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تلوار کے اندر تبدیل فرما دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر تاثیریں رکھی ہیں۔ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے اندر ہاتھ رکھتے ہیں، تھوڑا سا پانی ہے، اس کے اندر ہاتھ رکھتے ہیں، آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے ابلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کتنا پانی اندر ہوگا؟ کسی کے اندر پانی ہو بھی صحیح تو اندر سے جو نکلنے والا پانی ہے وہ مستعمل ہے، استعمال شدہ ہے، وہ پینے کے قابل نہیں ہے، وضو کرنے کے قابل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل چھوٹا سا برتن رکھا ہوا ہے، اس کے اندر آپ نے اپنے انگلیاں رکھی، پورا ہاتھ مبارک رکھ دیا، جیسے بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، جیسے نبی پاک علیہ السلام ہاتھ رکھتے ہیں، فجعل الماء یفور من بین اصابعہ، نبی پاک علیہ السلام کی انگلیوں کے درمیان سے پانی چشموں کی طرح پھوٹنے لگ جاتا ہے۔ اور وہاں پہ پانی انگلیوں سے نکل رہا ہے، تقریباً 1500 صحابہ اکرام علیہ رضوان موجود ہیں، اور وہ 1500 صحابہ اکرام علیہ رضوان پانی پی بھی رہے ہیں، اس سے وضو بھی کر رہے ہیں، اس کو سٹور بھی کر رہے ہیں، اپنے برتن بھی بھر رہے ہیں، لیکن پانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ جب اتنے لوگ تھے، پانی پی رہی ہیں، وضو کر رہی ہیں، وہ تو تھوڑا سا پانی تھا،
اتنا پانی زیادہ کیسے بن گیا اور کتنے افراد موجود تھے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم یعنی کہ اگر 1,00,000 ہوتے تو پھر بھی پانی ختم نہ ہوتا، حضور کے فیض کی برکت سے تمام پہ پانی کافی ہو جاتا۔ لیکن فرمایا کہ اس وقت ہم 1500 صحابہ اکرام علیہ رضوان موجود تھے۔ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اندر انقلاب ماہیت کی اللہ تعالیٰ نے کیفیت رکھی ہے، لہذا یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ کبھی ہاتھ لکڑی کو لگاتے ہیں وہ تلوار بن رہی ہے، کبھی نبی پاک علیہ السلام لکڑی کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ ٹارچ کا کام دے رہی ہے، وہ لائٹ کا کام دے رہی ہے، وہ روشنی دے رہی ہے، اور کبھی انہی ہاتھ مبارک کو پانی کے اندر رکھتے ہیں، پانی کے چشمے ابلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس ہاتھ کے اندر طاقتیں کتنی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھ کے اندر کتنی قوت عطا فرمائی ہے، کتنی طاقت عطا فرمائی ہے، تو لہٰذا اپنے ہاتھ کو استعمال کرتے ہیں اور جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس چیز کو اس کے مطابق بدل دیتا ہے۔ یہ ہے انقلاب ماہیت۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے انقلاب ماہیت کی طاقت عطا فرمائی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کثیر معجزات عطا فرمائے، اور تھوڑا بھی کھانا ہوتا تھا تو کثیر افراد کھا کے چلے جاتے تھے لیکن وہ ختم نہیں ہوتا تھا، اور تھوڑا سا پانی ہوتا تھا، تھوڑا سا دودھ ہوتا تھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم تمام کو ان کے چند افراد ہیں تو وہ بھی کھا رہی ہیں، اس کے بعد اور آگے وہ بھی کھا رہی ہیں، پانی پی رہی ہیں، لیکن پانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ لہٰذا یہ انقلاب ماہیت ہے۔ اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے اختیار بنا کے نہیں بھیجا، اتنی طاقتیں دے کے بھیجا ہے۔ اور یہاں تک حضرت علامہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی حقیقت کو کوئی نہیں پہچان سکتا، صرف نبی پاک علیہ السلام کی حقیقت کو پہچانتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی پہچانتا ہے، باقی کوئی بھی نبی پاک علیہ السلام کی حقیقت کو نہیں پہچانتا۔ یہاں تک کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو 1,00,000 ضرب غیر محدود ان کو عمر مل جائے، جس کا کوئی شمار ہی نہ ہو، جس کی کوئی حد ہی نہ ہو، اتنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عمر دے دے، ان کو اتنی زندگی دے دے، اور وہ نبی پاک علیہ السلام کو پہچاننا شروع کریں تو نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے چوتھے حصے کی بھی ان کو پہچان حاصل نہیں ہو سکے گی۔ یہ حضرت علامہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت عطا فرمائی ہے، آپ کی حقیقت کو جانتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اس بنا پہ آپ کی آنکھیں ہیں، لیکن آپ کی آنکھیں اگر زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی آنکھیں عرش اولا سے بھی آگے جا رہی ہے، ہر چیز کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اگر زمین کے اوپر چل رہی ہے اور نیچے نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے نیچے قبریں موجود ہیں اور قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ زندگی کے اندر کون سا عمل کرتے تھے، کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھوں کو بھی اتنی طاقت عطا فرمائی، آپ کے کانوں کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے، تو لہذا اتنے عظیم اور بڑی شانوں والے نبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ تو لہذا یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، یہ صرف آخری بات اسی پہ اختتام کریں گے کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا، 3 چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، ایک جمال ہے، ایک کمال ہے، ایک نوال ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ جمال کی وجہ سے اگر جمال کو دیکھا جائے تو نبی پاک علیہ السلام جیسا خوبصورت پوری کائنات کے اندر ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اندر کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا جمال کی وجہ سے بھی اگر محبت کا حق بنتا ہے، یہ سبب ہے، تو اس وجہ سے بھی حق بنتا ہے، تو محبت کرنی چاہیے، سب سے بڑھ کے کرنی چاہیے، تو نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنی چاہیے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ جمال، اس کے بعد کمال ہے۔ اب کمال کے اعتبار سے نبی پاک علیہ السلام کے کمالات کو تو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، آپ کے اوصاف و کمالات ہم ساری زندگی شمار کرتے رہیں اور یہاں تک کہ پوری دنیا کے پانی سیاہی بن جائیں اور پوری دنیا کے درخت کلمیں بن جائیں اور سارے انسان، سارے جنات، ساری مخلوق نبی پاک علیہ السلام کے کمالات و اوصاف لکھنے شروع کر دے، کلمیں ٹوٹ سکتی ہیں، انسان تھک سکتے ہیں، جن تھک سکتے ہیں، ساری مخلوق تھک سکتی ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے ایک وصف کو بھی مکمل بیان نہیں کیا جا سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف ہیں، آپ کے کمالات ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے امام اہل سنت فرمانے لگے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، یعنی تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، ہے راہ میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے،
لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، یعنی کہ آپ صرف خالق کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور باقی جتنی بھی مخلوق ہے آپ ساری مخلوق کے آقا، مالک اور مولا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کا آپ کو مالک بنا دیا، آقا بنا دیا۔ تو یہ امام اہل سنت نے نتیجہ نکالا کہ آپ کے وصف عیب تنائی سے بری ہیں، مطلب ان کی کوئی حد ہی نہیں ہے، ان کا کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی اوصاف و کمالات کو جانتا ہے تو صرف آپ کا خالق ہی جانتا ہے، آپ کا مالک جانتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا سبب، یا تو یہ کیا جمال ہے، دوسرا کیا کمال ہے، اور تیسرا نوال ہے۔ نوال کا معنی کیا ہے؟ یہ جود و سخاوت کرنا، عطا کرنا، یہ چیز ہے کسی کے ساتھ محبت کی۔ کوئی کسی پہ احسان کرتا ہے، کسی کو عطا کرتا ہے، اسے کے ساتھ محبت کرتا ہے، تو یہ نوال، یہ چیز ہے محبت کا سبب۔ یعنی کہ یہ تین چیزیں ہوتی ہیں، اگر اس حیثیت کو دیکھا جائے تو بخاری شریف کی حدیث پاک سامنے رکھیں، اس سے واضح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، واللہ یؤتی و انما انا قاسم۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرتا ہے، میں آگے تقسیم فرما دیتا ہوں۔ یہاں پہ محدثین نے تبصرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی بھی کوئی حد نہیں ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی تقسیم کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ اسی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو بھی سوالی آپ کے دروازے پہ آ جائے اس کو جھڑکنا نہیں ہے، عطا کرتے جانا ہے۔ خزانے ہمارے ہیں، ہمارے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں آ سکتی، جو بھی آپ کے دروازے پہ آ جائے آپ عطا کرتے جانا، ہمارے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو تمام خزانوں کا مالک بنا دیا ہے۔ اس حوالے سے اور بھی کثیر حدیثیں ہیں۔ تو یہ بیان کرنے کا مقصد کیا تھا کہ تین چیزیں محبت کا سبب ظاہری طور پہ بنتی ہیں، ایک جمال ہے، دوسرا کمال ہے، اور تیسرا نوال ہے، جود و سخا، احسانات۔ تو جتنے ہم پہ نبی پاک علیہ السلام کے احسانات ہیں اتنے کسی کے بھی نہیں ہیں۔ یعنی کہ مطلب اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، مخلوق کے اندر سب سے بڑھ کے ہم پہ احسانات ہیں تو سید الانبیاء کے احسانات ہیں، کیونکہ سارا کچھ چل رہا ہے کائنات کا نظام تو نبی پاک علیہ السلام کے فیض سے، آپ کی برکت سے چل رہا ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ نبی پاک علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کو اختیار کرنا چاہیے، آپ کے اخلاقیات، آپ کی تعلیمات، آپ کی سنتوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو جب ایسی عظیم ذات ہے، اتنی بڑی ذات ہے، اگر دنیا کے اندر ہمارے لیے کامیابی ہے تو نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کرنے کے اندر کامیابی، اگر قیامت والے دن کامیابی ہے تو وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی سنتیں اور آپ کی تعلیمات پہ عمل کرنے کے اندر ہی کامیابی ہے۔ تو لہٰذا ہم جو بھی کام کریں پہلے یہ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام اس پہ ناراض تو نہیں ہوں گے، یہ کام کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو حقیقت نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم وہ کریں جس کا ہمیں حکم دیا گیا، اور جس سے منع کر دیا گیا وہ کام ہم نہ کریں۔ ہماری زندگی گزرنی چاہیے تو قرآن و سنت کے مطابق ہی گزرنے چاہیے، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ لہٰذا اگر چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی ہم پہ نبی پاک علیہ السلام کی نظر شفقت رہے، اور قبر کے اندر بھی، قیامت کے دن بھی آپ کی نظر شفقت رہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کر کے اپنی دنیا بھی بہتر بنانی چاہیے، اپنی آخرت بھی بہتر بنانی چاہیے۔ تو حقیقتاً کامیابی اسی کے اندر ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی آمد کا، آنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کو صحیح تعلیم دینے کے لیے آئے کہ کس طرح تم نے زندگی گزارنی ہے، اجتماعی طور پہ، انفرادی طور پر کس انداز میں تم نے زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، وہ بہت اعلیٰ تعلیمات ہیں، کسی اور کی نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے برابر کسی کا طریقہ ہم مقابلے میں نہیں لا سکتے۔ اگر سب سے بڑھ کے حسن پایا جاتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ جتنا بڑے سے بڑی کوئی مہذب قوم آ جائے، جتنی بڑی سے بڑی کوئی اعلیٰ قوم آ جائے، کسی قوم کے طریقہ کار کے اندر وہ حسن نہیں ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کے اندر حسن پایا جاتا ہے۔ کیونکہ پوری کائنات سے آپ خوبصورت ہیں تو لہذا آپ کا ہر کام ہی خوبصورت ہے، آپ کی ہر ادائی خوبصورت ہے۔ تو لہذا ہماری کامیابی کی ضمانت نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پہ، آپ کے طریقہ کار، آپ کے اخلاقیات پہ عمل کرنے کے اندر ہی مضمر ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔